لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین السلام علیکم، آپ کو ریاض الصالحین کی کلاس میں مرحبا، خوش آمدید۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سننے کی، دل میں بٹھانے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ حدیث نمبر 718 جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن کی صورتوں کی طرح ہر معاملے میں استخارہ کرنے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نماز پڑھے اور دعا کرے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم۔ استخارہ کا مطلب ہے اللہ سے خیر مانگنا۔ تو جب بھی کوئی اہم کام ہو، کوئی آپ نے رشتہ کرنا ہے، کوئی گھر خریدنا ہے، کوئی نیا کاروبار شروع کرنا ہے، کوئی بھی اہم کام، یہ بھی ہو سکتا ہے بچے کا اپنے اسکول تبدیل کرنا ہے، تو کوئی بھی نیا کام کرنا ہو تو اللہ سے خیر مانگیے۔ یہ ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سکھائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کی اسی طرح تعلیم دیتے تھے جیسے قرآن کی صورتیں ہمیں سکھاتے تھے۔ یہ دعا جو ہے کیسے کرنی ہے؟ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نماز ادا کرے اور یہ دعا پڑھے۔ میں اس دعا کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کرتی جاتی ہوں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم۔ اے اللہ تعالیٰ، میں تیرے علم کے ذریعے خیر طلب کرتا ہوں اور تیری طاقت کے ذریعے تجھ سے طاقت مانگتا ہوں اور تجھ سے تیرے بڑے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے، میں کسی چیز پہ قدرت نہیں رکھتا، تو علم رکھتا ہے اور میں علم نہیں رکھتا، اور تو غیبوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری او قال آجل امری و آجلہ فاقدرہ لی و یسرہ لی۔ اللہ تعالیٰ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ میرے لیے، میرے دین میں، میری دنیا میں اور انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے، یا بعض اوقات آپ نے عاقبت کی بجائے آجل امری و آجل ہی کہا، آجلی سے مراد جلدی اور آجل ہی انجام کار، تو مفہوم تقریباً وہی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین میں، میری دنیا میں اور اپنے نتائج کے اعتبار سے بہتر ہے تو اس کو میرے لیے مقدر کر دے، وَيَسِّرْهُ لِي، اور میرے لیے آسان کر دے، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، پھر میرے لیے اس میں برکت بھی ڈال دے۔ یہ کام کی بجائے وہ اپنے کام کا نام لے۔ مثال کے طور پہ وہ رشتہ کرنا چاہ رہا ہے، مثال کے طور پہ وہ مکان خریدنا چاہ رہا ہے، مثال کے طور پہ وہ کوئی کاروبار نیا کرنا چاہ رہا ہے، یا کم از کم یہ کام کے وقت وہ اپنے دل میں اس کام کو واضح کرے کہ یا اللہ، یہ کام اگر میرے دین، میری دنیا اور انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے تو اللہ تو اسے میرے مقدر میں کر دے اور میرے لیے آسان بھی کر دے اور میرے لیے اس میں برکت بھی دے دے۔ تو یہ کہنے کے بعد اگلے الفاظ کیا ہوں گے؟ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي، اور اگر اللہ تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ میرے دین، میری دنیا اور میرے انجام کار کے لحاظ سے
برا ہے، یا آپ نے فرمایا عاجلی امری و آجلی ہی، میری دنیا کے اعتبار سے اور میری آخرت کے اعتبار سے برا ہے، فصرف عنی، تو اسے میرے سے دور کر دے، وصرفنی عنہ، مجھے اس سے دور کر دے، وقدر لی الخیر، میرے لیے خیر کو مقدر بنا دے، ہے سکان، جہاں وہ ہے، ثم مرضنی بہی، پھر مجھے اس پہ راضی بھی کر دے۔ یعنی اگر یہ کام میرے دین، میری دنیا، میرے انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے مقدر میں کر دے، میرے لیے آسان کر دے، میرے لیے برکت دے دے۔ اور اگر یہ کام میری دین، میری دنیا اور میرے انجام کار کے لحاظ سے بہتر نہیں ہے، میرے لیے برا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کام کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے، اور میرے لیے خیر کو مقدر کر دے وہ جہاں بھی ہے، اور پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دے، میرے دل کو اس پر مطمئن بھی کر دے۔ تو یہ دعا ہے، دعائے استخارہ۔ آپ نے اس کے الفاظ دیکھ لیے، یہ ایک دعا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس دعا کے بعد کوئی خواب آ جاتی ہے، تو میں آپ کو بتا دوں اس طرح کے کوئی خواب آنے کی یا کوئی غیب سے کوئی اطلاع ملنے کی کوئی بات ہمیں احادیث اور قرآن سے نہیں ملتی۔ یہ بعض لوگوں کا تجربہ ہوتا ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی خواب آ جاتی ہے، یہ تجربات ہیں، لیکن اس کے بارے میں ہمیں قرآن و حدیث سے کوئی علم نہیں ہوتا۔ باقی جیسا کہ میں نے آپ سے کہا، یہ ایک دعا ہے، اس دعا کو کرنے کے بعد اپنا کام کیجیے، اللہ تعالیٰ خیر ہوگا تو اس میں برکت ڈال دیں گے، اور اگر شر ہوگا تو جیسے آپ نے یہ دعا کی، اللہ اس کام کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے، ٹھیک ہے، تو پھر حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ وہ کام پھر نہیں ہو پاتا اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو بڑے اہتمام کے ساتھ دعائے استخارہ سکھایا کرتے تھے۔ تو لیکن دوبارہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ نہ انتظار کیجئے کہ کوئی غیب سے اشارہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے کسی کو مطلع نہیں کرتے، یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ استخارے کے بعد سوچ سمجھ کر اسباب کے مطابق جو بات مناسب لگے، جدھر آپ کا ذہن کام کرے اسے اختیار کر لیجئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر ہی کریں گے۔ اور اگر وہ بات بری ہوگی تو حالات ایسے بن جائیں گے آپ کی دعا کی وجہ سے کہ وہ کام نہ ہو پائے گا۔ لیکن ایک بات آپ کو سمجھ لینی چاہیے، یہ استخارہ ان امور کے لیے ہے جو کہ جائز کام ہیں، جن میں انسان کو خیر اور شر کا پتہ نہیں ہوتا۔ مثلا فلاں جگہ رشتہ کرنا بہتر ہے کہ نہیں، فلاں گھر خرید لیں کہ نہیں، فلاں کاروبار کر لیں کہ نہیں، فلاں جو ہے بچے کا سکول چینج کر لیں، پتہ نہیں اچھا ہوگا کہ پتہ نہیں اچھا ہوگا۔ لیکن جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا فرض اور واجب باتوں کا، یا اسی طرح اللہ نے بتا دیا فلاں معاملہ حرام ہے، فلاں بات مکروہ ہے، وہاں استخارے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، استخارے کا طریقہ چھوڑ کے ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو کہ آپ کو غیب کا علم بتاتے ہیں۔ کوئی نجومی ہوتا ہے، کوئی پامسٹری کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے، کوئی اسی طرح اور آپ کے غیب کی خبریں آپ کو بتا رہا ہوتا ہے۔ تو ان کے پاس جا کے اپنا ایمان خراب نہ کریں، کیونکہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور عالم الغیب نہیں ہے۔ ہر قسم کی طاقت کا مالک وہی ہے، لہٰذا اسی سے ہی دعا کرنی چاہیے کہ وہ آپ کے لیے معاملات کو بہتر کرتے۔ اس کے علاوہ ایک بات میں اور بھی آپ کو بتاتی چلی جاؤں، دعا استخارہ کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے۔ ویسے تو عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ 2 رکعتیں اس کے لیے خاص طور پر پڑھ لیں تو بہتر ہے، لیکن اگر آپ دن کو بھی کسی وقت استخارہ کر لیں تو تب بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ایک اور کام بھی کر سکتی ہیں، نماز کے اندر ہی سجدے میں دعا استخارہ پڑھ لیں، یا تشہد کے بعد اور سلام پھیرنے سے پہلے بھی آپ دعا استخارہ نماز کے اندر کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک کام آپ اور بھی کر سکتی ہیں کہ آپ اہتمام سے دعا استخارہ کر لیں، اس کے بعد
ویسے ہی دعا استخارہ پڑھتی رہیں جب تک آپ کا مسئلہ حل نہ ہو۔ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے ہم نے ایک دفعہ دعا استخارہ کر لی تو اب ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ ارے بھی ایسا نہیں ہے، جب تک آپ کا معاملہ حل نہیں ہو جاتا تب تک اللہ سے دعا استخارہ کرتی رہیں۔ یہ ایک دعا ہے، ایک دفعہ کر لیں، 2 دفعہ کر لیں، 5 دفعہ کر لیں، 10 دفعہ کر لیں، جب تک مسئلہ نہیں حل ہوتا دعا استخارہ کرتی رہیں ایک دعا کے طور پر۔ ایک بات اور مجھے کہنی ہے کہ آج کل بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ لوگوں سے استخارہ کراتے ہیں۔ لوگوں سے استخارہ کرانے کی بجائے اپنے لیے دعا استخارہ خود کریں۔ طریقہ اس حدیث میں آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ آپ اپنے لیے جتنی دل سے دعا کریں گے کوئی اور آپ کے لیے اتنے دل سے دعا نہیں کرے گا، اس لیے کوشش کیجئے استخارہ خود کریں۔ طریقہ آپ کو اس حدیث میں بتا دیا گیا۔ ہمارا اگلا باب ہے نماز عید، مریض کی عیادت، حج، جہاد اور جنازہ اور اس قسم کے دیگر اچھے کاموں کے لیے آتے جاتے راستہ بدل لینا مستحب ہے تاکہ عبادت کی جگہیں زیادہ ہو جائیں۔ باب ہی اتنا کلیئر ہے کہ مجھے اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کسی بھی عبادت، جنازہ یا کسی اور نیک کام کے لیے جا رہے ہیں تو آتے وقت اور راستہ اختیار کر لیجئے، واپسی کے وقت اور راستہ اختیار کر لیجئے۔ حدیث نمبر 719 حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کا دن ہوتا عید کا تشریف لے جاتے اور آتے اور جاتے راستہ بدل لیتے۔ اب یہ جو راستہ بدلنا ہے اس کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ سب سے پہلی حکمت یہی ہے کہ دونوں راستے قیامت والے دن گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ میرے راستے سے گزرا تھا اور اس نے اس وقت تکبیریں پڑھی تھیں۔ آپ کو پتہ ہے عید کے لیے جب ہم جا رہے ہوتے ہیں تو ہم تکبیرات پڑھے ہوتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ راستے گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے راستے سے گزرا تھا اور اس نے تکبیرات ادا کی تھیں۔ یا اس سے ایک حکمت اور بھی ہو سکتی ہے کہ ایک کی بجائے دونوں راستوں کے جو فقراء ہیں وہ لوگوں کے صدقہ اور خیرات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ کو پتہ جب ہم خاص طور پر عید الفطر کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو ہم نے فطرانہ بھی دینا ہوتا ہے اور اس کا آخری وقت نماز عید سے قبل ہوتا ہے اور بہت سے لوگ اس وقت راستے کے جو فقراء ہوتے ہیں ان کو اپنا صدقۃ الفطر دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک حکمت ہو سکتی ہے کہ جاتے وقت تو آپ نے صدقۃ الفطر دیا جو کہ لازمی تھا اور اس کے علاوہ صدقہ آپ نے دینا ہے وہ آپ واپسی کے اوپر دے دیں، ٹھیک ہے۔ تیسری ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ عید کے اجتماع مسلمانوں کی قوت اور شان کے مظہر ہیں، اسی لیے اس میں حکم ہے کہ اس میں عورتیں بھی آئیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی۔ تو یہ مسلمانوں کی شان و شوکت کے مظہر ہیں۔ اس دن مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، سب کو نکلنا چاہیے تاکہ اسلام کی شان و شوکت کا زیادہ مظاہرہ ہو۔ تو نماز عید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے وقت اور راستے سے جاتے تھے، آتے وقت اور راستے سے جاتے تھے، تو لہٰذا عبادت، جنازہ، جہاد، عید، ان موقعوں پر آتے جاتے وقت راستہ بدل لینا چاہیے۔ سفر کے معاملے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے مکے جاتے تو آپ شجرہ والا رستہ اختیار کرتے، مدینہ سے نکل کر ذوالحلیفہ چلے جاتے اور پھر آگے مکہ جاتے، اور جب واپس لوٹتے تو معرس والا راستہ اختیار کرتے۔ یہ تو تھا مدینے سے مکے جانے کا معاملہ۔ جب آپ مکے میں داخل ہوتے تو آپ ثنیہ علیہ بلند گھاٹی سے داخل ہوتے، اور جب آپ مکے سے باہر نکلتے تو ثنیہ سفلا کی طرف سے باہر نکلتے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سفر میں بھی آپ اپنا راستہ جاتے وقت اور رکھتے، آتے وقت اور رکھتے۔ مدینے سے نکلتے وقت، مدینے سے مکہ داخل ہوتے وقت، مکہ سے آتے وقت،
مدینہ سے باہر نکلتے وقت آپ رستہ بدل دیتے، عید کے لیے بھی رستہ بدل دیتے. تو لہٰذا اس سے ہمیں بھی یہ آپ کی سنت کا علم ہوتا ہے کہ عبادات، سفر، جہاد، جنازے وغیرہ میں راستہ بدل لینا چاہیے تاکہ وہ راستے ہمارے لیے گواہی دیں. بعض موقعوں پر، عید کے موقع پر یہ ہماری شان و شوکت کا مظہر ہوں. اور تیسری حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان علاقوں کے جو فقراء ہیں ان کو بھی لوگوں کے صدقات سے فائدہ ہو جائے. ہمارا اگلا باب ہے ہر باعزت کام میں دائیں ہاتھ پاؤں کو مقدم کرنا مستحب ہے. کوئی نیکی کا کام کریں دائیں طرف اختیار کریں، جیسے وضو، غسل، تیمم، کپڑے پہننا، جوتا پہننا، موزہ پہننا، شلوار پہننا، مسجد میں داخل ہونا، مسواک کرنا، سرما لگانا، ناخن کاٹنا، مونچھیں کترنا، بغل کے بال اکھیڑنا، سر کے بال مونڈنا، نماز کا سلام پھیرنا، کھانا پینا، مضافہ کرنا، حجر اسود کو چومنا، بیت الخلا سے نکلنا، یا کوئی چیز لینی اور دینی ہو، یا اس کے علاوہ اس قسم کے دوسرے کاموں میں دائیں طرف اختیار کرنا مستحب ہے. اور اس کے برعکس دوسرے کاموں میں بائیں ہاتھ کو مقدم کرنا مستحب ہے، جیسے ناک صاف کرنا، بائیں طرف تھوکنا، بیت الخلا میں داخل ہونا ہو تو بایاں پاؤں پہلے اندر ڈالیں، مسجد سے نکلنا ہو تو بایاں پاؤں پہلے نکالیں، موزے، جوتے، شلوار اور کپڑے اتارنے کے لیے پہلے بایاں پاؤں استعمال کریں. استنجا کرنا، گندے افعال اور اسی طرح کے دیگر کام کرنا. قال اللہ تبارک و تعالی فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب جس شخص اس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا یہ میرا اعمال نامہ ہے، اسے آؤ پڑھو. تو باب کا عنوان ہی اتنا واضح ہے کہ اور وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. ہر نیک اور اچھا کام دائیں طرف سے شروع کیا جائے اور ہر گندا اور غلط کام بائیں طرف سے کیا جائے. مجھے غلط تو نہیں کہنا چاہیے. ہر گندا کام جیسے ناک صاف کرنا ہے، جیسے تھوکنا، بیت الخلا میں داخل ہونا، تو ہر اس طرح کا کام بائیں ہاتھ سے کیا جائے. ٹھیک ہے جی. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ کا ذکر کیا ہے. نیک لوگوں کو ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور برے لوگوں کو ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کے گروہ ہیں ان میں سے ایک گروہ کا نام ہی رکھا ہے اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے، اور ایک گروہ کا نام رکھا ہے اصحاب المشأمہ، بائیں ہاتھ والے. دائیں ہاتھ والے جنتی، بائیں ہاتھ والے دوزخی. تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں ہمارا دین اس سلسلے میں ہمیں یہی گائیڈ کرتا ہے. قال اللہ تبارک و تعالی فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ. تو دائیں ہاتھ والے کیسے اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے، اور بائیں ہاتھ والے کیسے برے ہیں بائیں ہاتھ والے. تو لہٰذا دائیں ہاتھ سے اچھے کام کیے جائیں اور بائیں ہاتھ سے گندے اور ناپسندیدہ کام کیے جائیں. حدیث نمبر 721. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام کاموں جیسے وضو کرنے، کنگھی کرنے، جوتا پہننے میں دائیں ہاتھ سے شروع کرنا پسند تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جو تھے طور طریقوں میں دایاں ہاتھ اختیار کرنا پسند تھا. وضو کرتے دائیں طرف سے شروع کرتے، کنگھی کرتے دائیں طرف سے شروع کرتے، لباس پہنتے دایاں بازو پہلے پہنتے، جوتا پہنتے دائیں طرف سے پہنتے، مونچھیں صاف کرنی ہے دائیں طرف سے. حج کے موقع پر آپ نے اپنے بال منڈوائے، پہلے دائیں طرف سے منڈوائے پھر بائیں طرف سے منڈوائے. حدیث نمبر 722. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ آپ کے وضو اور کھانے کے لیے ہوتا تھا اور آپ کا بایاں ہاتھ استنجا اور دوسرے گندے کاموں کے لیے استعمال ہوتا تھا. تو لہٰذا ناک صاف کرنا ہے، استنجا کرنا ہے تو اس کام کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کریں.
اب ہمارے ہاں بعض لوگ لیفٹی ہوتے ہیں، ہاں وہ بائیں ہاتھ سے ہی لکھتے ہیں، ان کا بایاں ہاتھ جو ہے وہی زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ کھانا لازماً دائیں ہاتھ سے کھایا جائے. خواہ کوئی لیفٹی ہے تب بھی اسے پہلے دن سے یہی سکھائیں کہ کھانا اس نے دائیں ہاتھ میں کھانا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات بڑی واضح ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ انہیں کہتے رہیں گے، مائیں اس بات پہ توجہ دیں گی تو انشاءاللہ تعالی یہ مقصد حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. اصل میں لوگ اس چیز کی زیادہ پرواہ نہیں کرتے، وہ لکھنا چاہتے ہیں بائیں ہاتھ سے لکھ لیں، لیکن کھانا اور پینا یہ دائیں ہاتھ سے ہونا چاہیے. حدیث میں آتا ہے شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، شیطان بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، شیطان بائیں ہاتھ سے پکڑتا ہے، شیطان بائیں ہاتھ سے کسی سے کوئی چیز لیتا ہے. تو لہٰذا کھانے پینے کے سلسلے میں لازماً دایاں ہاتھ ہی استعمال کیا جائے. حدیث نمبر 723 ام عطیہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اپنی بیٹی حضرت زینب کی غسل وفات کے سلسلے میں فرمایا کہ اس کے اعضاء میں سے داہنی طرف سے ابتدا کرنا اور اعضاء وضو سے ابتدا کرنا. تو اس سے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ غسل کرتے وقت عام آدمی غسل کرے تب بھی دائیں طرف سے شروع کرے. پہلے دائیں کندھے پر پانی ڈالیں، پھر بائیں کندھے پر ڈالیں، پہلے دایاں ہاتھ دھوئیں پھر بایاں ہاتھ دھوئیں، پہلے دایاں پاؤں دھوئیں پھر بایاں پاؤں دھوئیں. تو غسل میت بھی اسی طرح ہوگا. آپ کی جو حضرت زینب آپ کی بیٹی فوت ہو گئیں تو حضرت ام عطیہ جو ہیں، یہ جو راوی ہیں اس حدیث کی، یہ خود ان کو غسل دینے والوں میں شامل تھیں. تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نصیحت کی تھی کہ تم ان کو غسل جب دو گے تو داہنی طرف سے شروع کرنا اور اعضائے وضو سے شروع کرنا. غسل میت کا طریقہ کیا ہوتا ہے میرا خیال ہے میں آپ کو بتا دوں. غسل میت میں سب سے پہلے تو جو میت ہے اس کے کپڑے اتاریں. یہ کپڑے کینچی سے کاٹنے پڑیں گے کیونکہ میت کا جسم آکڑ چکا ہوتا ہے. کپڑے آپ نے اتار دیے تو سب سے پہلے ایسا کریں اپنے ہاتھ کے اوپر کوئی تھیلی پہن لیں، کیونکہ میت کے جسم کو ہاتھ لگانا آپ کے لیے اسی طرح ناجائز ہے جیسے زندگی میں ناجائز تھا. تو بائیں ہاتھ سے اس کا پہلے استنجا کرائیں، آگے سے استنجا کرائیں 3 دفعہ، پھر پیچھے سے استنجا کرائیں. جب آپ نے استنجا کرا لیا، استنجا کرانے میں خوب اہتمام کریں، پیٹ کو ذرا مل لیں، بلکہ پیچھے سے کمر کو بھی ذرا اٹھا لیں اور اٹھا کر تھوڑا سا پیٹ پر تاکہ دباؤ پڑ جائے. کیونکہ بعض اوقات ہوتا ایسے ہے کہ کوئی گندگی باقی رہ جاتی ہے اور جب میت کو اٹھا کے دوسری چارپائی پہ لٹاتے ہیں تو اس وقت پھر خارج ہو جاتی ہے. تو اچھی طرح اس کا استنجا کرائیں آگے سے اور پیچھے سے. جب استنجا کرا لیا تو کرانے کے بعد پھر وضو کرائیں. حدیث کے الفاظ ہیں اعضائے وضو سے شروع کریں. سب سے پہلے ہاتھ دھلائیں، ہاتھوں میں سے بھی دایاں ہاتھ پہلے دھلے گا، بایاں ہاتھ بعد میں دھلے گا. اس کے بعد اس کی کلی کرائیں. میت کی کلی آسانی سے نہیں ہوتی، اس کے بعد جیسے ہوتی ہے کرا لیں. اس کے بعد ناک میں 3 دفعہ پانی ڈالیں، منہ 3 دفعہ دھوئیں، اس میں بھی دائیں طرف پہلے ہوگی بائیں طرف بعد میں ہوگی. اس کے بعد دایاں بازو پہلے دھوئیں، بایاں بازو بعد میں دھوئیں. اس کے بعد سر کو دھو لیں. سر کے اوپر مسح کرنے کی بجائے اس میں 3 لپ پانی ڈالیں، ایسے کر کے ایک دائیں، ایک درمیان میں، ایک دائیں طرف، ایک بائیں طرف، اور شیمپو کر لیں سر کو. اس کے بعد میت کی دائیں طرف پانی ڈالیں نیچے تک، بائیں طرف پانی ڈالیں نیچے تک، صابن لگا لیں اچھی طرح مل کے. 3 دفعہ پانی ڈال سکتے ہیں، 5 دفعہ ڈال سکتے ہیں، 7 دفعہ ڈال سکتے ہیں اگر ضرورت ہو تو، ٹھیک ہے. ورنہ عام طور پر 3 دفعہ پانی ہی کافی ہوتا ہے. آخری دفعہ پانی میں کافور ملا لیں. یہ تھوڑے سے پانی میں کافور کو مکس کر لیں تاکہ کافور کا اثر جسم میں باقی رہے. سب سے آخر میں ایسا کریں
دونوں پاؤں کو دھو لیں۔ یہ طریقہ ہے میت کے غسل کا، اور اس میں بھی دائیں طرف سے آغاز کیا جائے گا ہر حال میں۔ ایک بات میں آپ کو اور بھی بتا دوں کہ میت کو یا تو اس کے قریبی محرم غسل دیں، مثال کے طور پہ عورت کی میت ہے، اس کو اس کا شوہر غسل دے سکتا ہے۔ آپ کو یہ بات عجیب لگے گی، لیکن میں آپ کو بتاؤں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت علی نے غسل دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عائشہ سے کہا تھا کہ اگر تم فوت ہو جاؤ تو میں تمہیں غسل دوں گا۔ اسی طرح کسی مرد کو اس کی بیوی غسل دے سکتی ہے۔ حضرت ابو بکر کو ان کی بیوی حضرت اسما نے غسل دیا تھا، اور یا پھر دوسرے مرد اسے غسل دے سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 727 حضرت انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا پہنچے تو جمرے پر آئے، اسے کنکریاں ماریں، پھر مینا سے اپنی قیام گاہ تشریف لائے، جانور قربان کیا، پھر سر موڑنے والے سے فرمایا پہلے اس حصے کے بال کاٹو، اور دائیں طرف اشارہ فرمایا۔ یہ جو حدیث ہے حجۃ الوداع کا ذکر ہے اس میں، اور حجۃ الوداع میں بھی یوم النحر کا ذکر ہے۔ یوم النحر 10 ذی الحج کو کہتے ہیں۔ 9 ذی الحج کو حاجی عرفات جاتا ہے، اور عرفات اپنے ظہر اور عصر کی نمازیں پڑھتا ہے، مغرب کا وقت وہیں ہو جاتا ہے، اور وہاں سے وہ مغرب کے بعد نکلتا ہے اور مزدلفہ جا کے شام اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھتا ہے۔ اس کے بعد رات مزدلفہ میں گزارنے کے بعد صبح سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے نکل کے مینا آنا ہوتا ہے۔ مینا میں جب آپ پہنچے تو پہلے آپ نے کنکریاں ماری۔ بڑے شیطان کو 10 تاریخ کو ایک ہی شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، اور وہ بڑا شیطان ہے، آپ نے اسے کنکریاں ماری۔ پھر مینا سے آپ اپنی قیام گاہ پر تشریف لائے، جس خیمے میں آپ رہ رہے تھے وہاں آپ تشریف لائے، وہاں آپ نے قربانی کی، اور قربانی کرنے کے بعد پھر آپ نے حجامت کرائی۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج میں 100 اونٹ ذبح کیے تھے، 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اور باقی اونٹوں کی حضرت علی کی ذمہ داری لگائی کہ وہ ان کو ذبح بھی کریں، ان کا گوشت تقسیم بھی کرائیں، اور لوگوں کے درمیان تقسیم بھی کریں۔ تو اس کے بعد آپ نے 63 اونٹوں کو جب ذبح کر لیا تو پھر حجامت کرائی۔ آپ نے سر موڑنے والے سے کہا کہ پہلے دائیں حصے کے بال کاٹو اور پھر بائیں حصے کے۔ تو اس سے ہمارا عنوان ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال کٹواتے وقت بھی، کنگھی کرتے وقت پہلے دائیں طرف کنگھی کرتے پھر بائیں طرف کرتے، بال کٹواتے وقت بھی آپ نے پہلے دائیں طرف اختیار کی پھر بائیں طرف، اور پھر آپ نے وہ بال لوگوں کو دے دیے۔ اور ایک اور روایت میں ہے جب آپ نے کنکریاں مار لیں، اپنی قربانی ذبح کر لی اور حجامت کرانے لگے تو آپ نے سر موڑنے والے کی طرف اپنے سر کا دایاں حصہ کیا اور اسے مونڈ دیا۔ پھر آپ نے حضرت ابو طلحہ انصاری کو بلا کر وہ بال انہیں دے دیے، پھر اپنا بایاں حصہ حجامت کرنے والے کی طرف کیا اور کہا اس کی بھی حجامت کر دو۔ اس نے اس کے بال بھی اتار دیے، آپ نے وہ بال بھی حضرت ابو طلحہ کو دے دیے اور کہا انہیں لوگوں میں بانٹ دو۔ اب یہ ہے کہ آپ نے دائیں طرف کے بال اتروائے، ابو طلحہ انصاری کو دے دیے، بائیں طرف کے بال اتروائے، وہ بھی ابو طلحہ کو دے دیے۔ یہ ابو طلحہ کون ہیں؟ حضرت ام سلیم کے شوہر۔ یہ دونوں میاں بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں سے تھے، تو ان کو آپ نے اپنے منہ مبارک عطا فرما دیے کہ ان کو لوگوں میں تقسیم کر دو۔ اب حجامت کے بعد اگلا کام جو 10 تاریخ کو کرنا ہوتا ہے، بیت اللہ جانا ہے، بیت اللہ جا کے طواف افاضہ کرنا ہے، اور طواف افاضہ کے بعد سعی کرنی ہے، اور سعی کرنے کے بعد پھر مینا میں واپس جا کے رات وہاں گزارنی ہوتی ہے۔ تو یہ 10 تاریخ کا دن حاجیوں کے لیے بڑا پرمشقت اور ہیکٹک ہوتا ہے۔ اس میں 4 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے کنکریاں مارنی جمرات کو،
نمبر 2 قربانی کرنی، حجامت کرنی، تیسری بات بیت اللہ جا کے طواف اور سعی کرنا، چوتھا کام وہاں سے مینا واپس آنا اور مینا میں رات گزارنا۔ اب یہ جب انسان حجامت کرا لیتا ہے تو اس وقت انسان احرام اس کا اتر جاتا ہے اور وہ حلال ہو جاتا ہے، لیکن یہ حلال ہونا مکمل نہیں ہوتا۔ مکمل حلال تب ہوتا ہے جب انسان طواف افاضہ یا طواف زیارہ کر لیتا ہے اور سعی کر لیتا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں جو بات ثابت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال منڈواتے وقت دائیں طرف سے اختیار کیا۔ دوسری بات مجھے آپ کو یہ بتانی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں سے یا آپ کے کپڑوں سے یا دوسرے تبرکات سے تو تبرک لیا جا سکتا ہے، لیکن دوسرے صحابہ سے یا خلفائے راشدین سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ تبرک صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے لیا جا سکتا ہے۔ مثلاً آپ کا پسینہ ام سلیم خوشبو کے لیے اکٹھا کر لیتی تھیں۔ یہ منہ مبارک آج بھی بہت سی جگہوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کے پاس موجود ہیں۔ حضرت اسماء آپ کے جو لباس تھے اس کو دھو کے اس کے پانی کے ساتھ لوگوں کی بیماریوں میں دے دیتی تھیں اور اللہ شفا بھی دے دیتے تھے۔ تو میں بتانا یہ چاہتی ہوں کہ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ خاص ہے۔ حضرت ابوبکر حالانکہ اس امت کے افضل ترین فرد ہیں، ان سے بھی تبرک لینا ثابت نہیں ہے، لہٰذا یہ تبرک کا معاملہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير